میں نے اپنی ابتدائی تعلیم جو ہے HSM کالج لاہور سے حاصل کی. پھر اس کے بعد میں نے اپنے اعلیٰ تعلیم جو ہے وہ انگلینڈ سے یونیورسٹی آف ہارٹفورڈ شائر سے حاصل کی. میں نے اپنی PhD کی ہے پبلک پالیسی میں. اور مجھے جسے کہتے ہیں کہ بڑی حوصلہ افزائی ملتی تھی جب اکثر میرے اسٹوڈنٹ مجھے آ کے یہ بعد میں بتاتے تھے کہ جی آپ نے جو ہمارے ساتھ یہ تعلیم کے علاوہ باقی جو معاشی حوالے سے جو معاشرتی حوالے سے جو باتیں کی ہیں اس نے ہمیں کافی ہیلپ آؤٹ کی. تو انگلش کا مقولہ ہے جو کہ اس میں اردو میں ٹرانسلیشن یہی ہے کہ سچ کڑوا ہوتا ہے, لیکن ہم نے پھر بھی اس سچ کو بولنا ہوتا ہے. تو اب اس سچ کو کس طریقے سے ہم بولیں کہ وہ انسان کو اتنا کڑوا بھی نہ محسوس ہو اور اس کو وہ حقیقت سمجھ بھی آئے, جس میں سب سے جو مین ہمارا فوکس رہے گا وہ ایک تو ہمارے نوجوان رہیں گے, ان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی لائف رہے گی, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے بلوچستان میں یا پاکستان میں ہمارے جو بھی مسئلے مسائل چل رہے ہیں جس کے بارے میں پرٹیکولرلی جو نوجوان ہیں یا بڑی عمر کے بھی لوگ ہو سکتے ہیں جن کے اکثر کچھ ایسے سوالات ہوتے ہیں جن کے ان کو جوابات نہیں مل رہے ہوتے. تو میں یہ کوشش کروں گا کہ میں اپنے ویڈیوز کے تھرو میں اس سچائی کو لوگوں کے سامنے لاؤں, اور اس پروسیس کے دوران ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کی دل آزاری بھی ہو, کچھ لوگ میرے سے خوش بھی ہوں. میری کوشش یہی ہوگی کہ میں لوگوں کو خوش کرنے کے بجائے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو آگاہ کرنے کی کوشش کروں گا مسئلے اور مسائل پہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سب سے پہلے میرے جتنے دیکھنے والے ہیں آپ سب کو میری طرف سے سلام. یہ آج ہم سب سے پہلے اوریجنل ویڈیو بنا رہے ہیں. ایک چینل میں نے شروع کیا ریئلٹی بائٹس کے نام سے. سب سے پہلے میں اپنے انٹروڈکشن آپ کو دے دوں. میرا نام ڈاکٹر امید سادات بلوچ ہے. میں پنجور سے تعلق رکھتا ہوں, اور اس ٹائم پہ میں جو ہے یونیورسٹی آف مکران پنجور میں ایز اے پرو وائس چانسلر سرو کر رہا ہوں, اور میرا تعلق جو ہے وہ شعبہ تعلیم سے ہے. پچھلے 17 سالوں سے میں اس شعبے سے منسلک ہوں. میں نے اپنی ابتدائی تعلیم جو ہے HSM کالج لاہور سے حاصل کی. پھر اس کے بعد میں نے اپنے اعلیٰ تعلیم جو ہے وہ انگلینڈ سے یونیورسٹی آف ہارٹفورڈ شائر سے حاصل کی. میں نے اپنی PhD کی ہے پبلک پالیسی میں, اور اس کے بعد میں 2015 میں واپس پاکستان آیا. اور جب پاکستان میں واپس آیا ہوں تو اس کے بعد میں نے پھر سے پہلے بھی ٹیچنگ کرا رہا تھا بلوچستان یونیورسٹی میں, پھر میں نے یہاں پہ ٹیچنگ شروع کی. اور اس کے بعد سے میرا جو مین فوکس رہا ہے, میں نے ہمیشہ بلوچستان میں جو بھی بلوچستان کے ایشوز چل رہے ہیں ان کے حوالے سے میں نے ہمیشہ مختلف فورمز پہ بات کی ہے, آرٹیکلز لکھے ہیں, ریسرچ پیپرز لکھے ہیں. اور میں کلاس میں جب اپنے بچوں کو پڑھاتا تھا تو میں پڑھائی کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ جو ہے باقی جو زندگی کے معمولات ہوتے تھے, جو بھی کمپلیکس ایشوز ہوتے تھے ہماری زندگی کے, اس کے حوالے سے میں ان سے ہمیشہ گفتگو کرتا تھا. اور مجھے جسے کہتے ہیں کہ بڑی حوصلہ افزائی ملتی تھی جب اکثر میرے اسٹوڈنٹ مجھے آ کے یہ بعد میں بتاتے تھے کہ جی آپ نے جو ہمارے ساتھ یہ تعلیم کے علاوہ باقی جو معاشی حوالے سے جو معاشرتی حوالے سے جو باتیں کی ہیں اس نے ہمیں کافی ہیلپ آؤٹ کیا ہے. اور مجھے کافی عرصے سے میرے کافی دوست پرانے اسٹوڈنٹ وہ لوگ مجھے اس چیز پہ جو ہے ایگری کرانے کی کوشش کر رہے تھے کہ جی آپ اپنا ایک یوٹیوب چینل کھولیں اور آپ یہی باتیں جو ایک بند کمرے میں صرف اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو وہی باتیں آپ اسے کہتے ہیں کہ یہ سوشل میڈیا ایک نئی دنیا ہے, اس دنیا کے بھی لوگوں کے ساتھ آپ یہ باتیں شیئر کریں. تو بڑے سوچ و بچار کے اور تک و دو کے بعد پھر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اپنا ایک یوٹیوب چینل شروع کروں گا. اور اس چینل کا نام میں نے ریئلٹی بائٹس اس وجہ سے رکھا کیونکہ ایک تو انگلش کا مقولہ ہے جو کہ اس کے اردو میں ٹرانسلیشن یہی ہے کہ سچ کڑوا ہوتا ہے, لیکن ہم نے پھر بھی اس سچ کو بولنا ہوتا ہے. تو اب اس سچ کو کس طریقے سے ہم بولیں کہ وہ انسان کو اتنا کڑوا بھی نہ محسوس ہو اور اس کو وہ حقیقت سمجھ بھی آئے. تو اس وجہ سے اس چینل کا نام میں نے ریئلٹی بائٹس رکھا ہے. بائٹس جو ہے وہ آپ کے جو سوشل میڈیا یا جو آپ کا ورچوئل ورلڈ ہے وہ اس کو ریپرزینٹ کرتا ہے, اور ریالٹی جو ہے وہ ہماری دنیا کو ریپرزینٹ کرتا ہے. تو میں جو دنیا کی حقیقت ہے میں وہی حقیقت جو ہے وہ میں اپنے ویورز کے سامنے جسے کہتے ہیں کہ رکھنا چاہتا ہوں. اور اس چینل کے کچھ ہمارے رولز ہوں گے جو کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رولز نہیں ہیں, لیکن ہم کوشش کریں گے کہ ہم ان رولز کو فالو کریں. اس چینل پہ میں کوشش یہ کروں گا کہ میں مہینے میں کم سے کم جو ہے میں 2 ویڈیوز اپلوڈ کر سکوں اور اپنے ویورز کے ساتھ 2 ویڈیوز میں شیئر کر سکوں, اور زیادہ سے زیادہ موقع کی نزاکت کو دیکھ کے اور اپنے ارد گرد کے ماحول کو دیکھ کے ہو سکتا ہے کہ کبھی کسی مہینے میں 3 ویڈیوز آ جائیں یا کبھی 4 ویڈیوز ہو جائیں, جو کہ تھوڑا مشکل ہے کیونکہ جو میرے کام کی نوعیت ہے اس کی وجہ سے شاید میں وہ نہ کر پاؤں, لیکن 2 ویڈیوز کم سے کم جو ہے ہم کریں گے.
اور ہمارے جو بھی ویڈیوز ہوں گی، ہمارے ویڈیوز کا جو تعلق وہ ہوگا وہ ہمارے روزمرہ کی زندگی کے ساتھ ہوگا، جس میں سب سے جو مین ہمارا فوکس رہے گا وہ ایک تو ہمارے نوجوان رہیں گے، ان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی لائف رہے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے بلوچستان میں یا پاکستان میں ہمارے جو بھی مسئلے مسائل چل رہے ہیں، جس کے بارے میں پرٹیکولرلی جو نوجوان ہیں یا بڑی عمر کے بھی لوگ ہو سکتے ہیں جن کے اکثر کچھ ایسے سوالات ہوتے ہیں جن کے ان کو جوابات نہیں مل رہے ہوتے، تو میں یہ کوشش کروں گا کہ میں اپنے ویڈیوز کے تھرو میں اس سچائی کو لوگوں کے سامنے لاؤں، اور اس پروسیس کے دوران ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کی دل آزاری بھی ہو، کچھ لوگ میرے سے خوش بھی ہوں۔ میری کوشش یہی ہوگی کہ میں لوگوں کو خوش کرنے کے بجائے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو آگاہ کرنے کی کوشش کروں گا مسئلے اور مسائل پہ، اور میں لوگوں سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ میری جب بھی کوئی ویڈیوز دیکھیں وہ یہ سوچ کے دیکھیں کہ یہ ایک جسے کہتے ہیں کہ تحقیق کرنے والا انسان ہے، اور جس کا نہ کسی جسے کہتے ہیں کہ مذہب کی طرف زیادہ جھکاؤ ہے، نہ کسی پارٹی کی طرف زیادہ جھکاؤ ہے، نہ کسی اور جسے کہتے ہیں کہ فکر کی طرف زیادہ جھکاؤ ہے، کیونکہ بینگ این انٹلیکچوئل ہمارا یہ کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں بھی جسے کہتے ہیں کہ نماز سے زیادہ ذکر کیا ہے تعلیم حاصل کرنے کا، وزڈم حاصل کرنے کا، سوچنے کے اوپر اور یہ سچی باتیں کرنے کے اوپر، تو میری کوشش یہی رہے گی کہ میں اسی چیز کے اوپر چلوں، اور میں زیادہ سے زیادہ جو بھی چیزیں ہوں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں، اور آپ لوگوں کو میں بالکل وہ کرتا ہوں کہ آپ لوگ مجھے کمنٹ بھی کریں، آپ لوگوں کو جو چیز میری غلط لگے آپ وہ بھی مجھے بتائیں، جو چیز آپ کو صحیح لگے آپ مجھے وہ بھی بتائیں، اور آپ جسے کہتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی ایسا ٹاپک لگتا ہے کہ جس پہ آپ چاہتے ہیں کہ میں ویڈیو کوئی بناؤں تو آپ مجھے وہ بتا سکتے ہیں۔ تو آج کی یہ ویڈیو میں ہم مختصراً جو ایک بات کریں گے کہ انسان جسے کہتے ہیں کہ وہ اس دنیا میں جب آتا ہے اور جب اس دنیا سے جا رہا ہوتا ہے تو وہ ہمیشہ امریکہ میں انہوں نے ایک ریسرچ کی تھی، تو امریکہ میں یہ کیونکہ اولڈ ایج ہوم کا سلسلہ کافی چلتا ہے، تو وہ ادھر وہ اولڈ ایج ہوم میں جو لوگ رہتے تھے انہوں نے ان لوگوں کو انٹرویو کیا، اور انہوں نے ان لوگوں سے یہ جاننے کی کوشش کی کہ جی اگر آپ کو پھر سے اپنی زندگی جینے کا موقع ملے تو آپ ایسا کیا کریں گے جو آپ نے پہلے نہیں کیا ہو۔ تو 80% سے زیادہ لوگوں نے یہی بات کی کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں اگر پھر سے جینے کا موقع ملے تو ہم جتنا اپنی زندگی کے بارے میں پریشان ہوئے تھے ہم اتنا پریشان نہ ہوں، بلکہ ہم اسی زندگی کو خوشی خوشی گزارنے کی کوشش کریں۔ تو بولنے کو تو یہ بڑا ایک آسان لگتا ہے سننے میں، لیکن یہ کام کرنا بڑا مشکل ہے، خصوصاً آج کے دور میں تو اس کو کرنا بہت ہی زیادہ مشکل ہے، کیونکہ ایک بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ انسان جو ہے وہ ہمیشہ اپنے خیالات میں زیادہ خوفزدہ ہوتا ہے، اپنی سوچ میں وہ زیادہ اذیت میں ہوتا ہے بنسبت حقیقت کے، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کیونکہ یا تو ہم حقیقت کو تسلیم نہیں کرنا چاہتے، یا ہم حقیقت کو تسلیم نہیں کرتے، یا اس حقیقت کے بارے میں ہمیں صحیح آگاہی نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے ہم اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ ہم تکلیف میں، پریشانی میں بلا کسی وجہ کی گزار دیتے ہیں۔ آپ اگر اپنی زندگی میں بھی دیکھیں گے تو آپ کو ایک چیز نظر آئے گی کہ کوئی بھی ایسا واقعہ ہو سکتا ہے جس کے اوپر آپ بہت زیادہ خوفزدہ ہوں گے کہ اگر اللہ نہ کرے یہ ہو جائے تو پتہ نہیں کیا ہوگا میرے ساتھ، کیسے ہوگا، کس طریقے سے ہوگا، لیکن وہ واقعہ جب آپ کے ساتھ اگر ہو بھی جاتا ہے خدا نخواستہ تو اس کے بعد پھر بھی آپ کی زندگی جو ہے وہ گزر جاتی ہے، اور اس طریقے سے نہیں ہوتا، وہ خوف آپ کے اوپر نہیں طاری ہوتا جو خوف آپ نے پہلے سے اپنے ذہن میں طاری کیا ہوتا ہے۔ میرے اپنے ساتھ ہوا، میرے اپنے بھائی تھے وہ کینسر سے جو ہے چل بسے، جب تک وہ زندہ تھے تو بڑے ایک خوف ہوتی تھی کہ اگر وہ جب چلے جائیں گے تو کیا ہوگا، راتوں کو دل بیٹھ جاتا تھا اور بڑے رونے آتا تھا، سب کچھ ہوتا تھا، لیکن جب وہ ہو کے گزر گیا اللہ نے ہمت دے دی، جو کچھ کیا وہ بھی گزر گیا۔ پھر والد صاحب اسی طریقے سے فوت ہوئے، وہ بھی چلے گئے، پھر میرے بڑے بھائیوں سے بھی طرح پیارے میرے بہنوئی تھے وہ بھی اچانک ہی ہمیں چھوڑ کے چلے گئے، تو وہ اس کے بعد مجھے ایک چیز کی سمجھ لگی کہ انسان جو ہے وہ اسی سوچ میں اور اسی خوف میں رہتے ہوئے وہ اپنی زندگی گزار لیتا ہے، اور اس کو جب تک یہ سمجھ لگ جاتی ہے کہ جی مجھے اس خوف میں نہیں رہنا چاہیے تھا، تب تک وہ اپنی اچھی خاصی زندگی گزار چکا ہوتا ہے۔ تو اس ویڈیو میں میں اپنے سارے نوجوانوں کو یہی وہ ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم کوشش یہ کریں کہ ہم اپنی زندگی کو حقیقت میں مبنی رکھیں اور اس کو خوشی سے گزاریں، لیکن اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو خوشی سے کیسے گزار سکتے ہیں۔ اب آپ کے سارے زندگی کا جو دار و مدار ہوتا ہے وہ آپ کے دماغ پہ ہوتا ہے، اور اس دماغ کو ہم کس طریقے سے چلاتے ہیں، اس ذہن کو ہم کیسے چلاتے ہیں، یہ ہماری پوری زندگی کو آج سے لے کر جب تک ہم زندہ ہیں وہ اس کے تعین کرتا ہے۔ اب آپ اگر ایک بہت چھوٹی سی بات سوچیں تو ایک جو
नॉर्मल इंसान होता है वो एक दिन में अगर बैठ के अगर सोचता भी है तो उसके एक दिन में उसके जहन में जो ख्यालात आते हैं वो तकरीबन तकरीबन कोई 60,000 से 80,000, कुछ लोगों के लाख तक उसके जहन में वो ख्यालात आते हैं एक दिन में। अब होता क्या है कि एक दिन में आपको इतने ख्यालात तो आ जाते हैं, लेकिन फिर वही ख्यालात जो है अगले दिन आप जब सोचते हो तो आपके 80% ख्यालात वही होते हैं, उन्हीं बातों के बारे में आप सोचते हो जो आपने एक दिन पहले सोचा होता है। तो अब अगर आप अपने इसी जहन को अगर लें, इसी दिमाग को आप अगर लें और आप उसको तशबीह दें एक जिसे कहते हैं कि बाग के साथ। कोई एक बाग है, उसमें पत्ते गिरे हुए हैं और उन पत्तों को अगर आप साफ नहीं करेंगे और वो हर दूसरे या तीसरे दिन और पत्ते गिरते जाएं और आप उनको साफ नहीं करेंगे तो आपको खुद कुछ अरसे बाद ये नजर आएगा कि सफाई ना होने की वजह से वो जो बाग था उसमें जो आपने एक चमन लगाया हुआ था, आपका वो चमन मुरझा जाता है। क्यों? क्योंकि वो पत्ते जो गिरे होते हैं उसकी वजह से उसको ग़िज़ाइयत नहीं मिलती, उसकी नशोनुमा नहीं होती और वो फिर खराब हो जाता है। तो इसी तरह हमारे जहन के साथ भी होता है। हम अपने जहन में जो ख्यालात हम रखते हैं उन्हीं ख्यालात को हम जब रिपीट करते जाते हैं तो वो हमारे जहन के ऊपर एक मुस्तकिल बोझ क्रिएट कर देते हैं। आप सोचें अगर 80% आपके जहन में वही ख्यालात हैं जो कल थे और आज भी अगर वही ख्यालात रहेंगे और हर रोज अगर यही ख्यालात रहेंगे तो एक वक्त ऐसा आएगा कि उस वक्त के बाद आप ये समझें कि आपके जहन का 80% जो है वो आप समझें कि वो मुरझा गया है, उसकी नशोनुमा नहीं हो रही। आजकल अक्सर आप ये देखते हैं कि हमारे जो भी नौजवान हैं, जो भी स्टूडेंट हैं, जो भी लोग हैं, ये अक्सर एक चीज की शिकायत करते हैं और वो शिकायत क्या करते हैं? वो शिकायत इसी चीज की करते हैं कि जी हम बहुत डिप्रेस हैं, हमें डिप्रेशन हो रही है और हमें दुनिया में हमारा दिल नहीं लग रहा। तो वो मेरे पास अक्सर स्टूडेंट भी मेरे इस हवाले से आते रहते थे, मुझसे ये बात करते थे। तो मैं उनको हमेशा एक बात कहता था, मैं कहता आप देखें डिप्रेस इंसान की सबसे पहली निशानी यही होती है कि वो कभी ये किसी को कह नहीं सकता कि मैं डिप्रेस हूं। वो अपने डिप्रेशन में अकेले अकेले सफर करता है। ये जो आप लोगों के साथ हो रहा है मैं उन्हें समझाता हूं, मैं कहता हूं ये डिप्रेशन नहीं है, ये जिसे कहते हैं कि ये आपका जहन है जो कि अभी थक गया है और उसको रेस्ट चाहिए और आप उसको रेस्ट नहीं देते। आपको पता है कि मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि आज से अगर आप 2000 साल पहले की अगर बात करें, चले 2000 नहीं 1000 साल पहले की भी अगर हम बात करें तो हमारे मिस्र में एक शहर होता था अलेक्जेंड्रिया। उधर अलेक्जेंड्रिया में एक लाइब्रेरी होती थी। उस लाइब्रेरी को दुनिया का सबसे जिसे कहते हैं बड़ा लाइब्रेरी तस्वुर किया जाता था और उस लाइब्रेरी में सबसे ज्यादा दुनिया की सबसे ज्यादा किताबें उस लाइब्रेरी में होती थी। और आप अंदाजा लगाएं कि आज के दिन में उस लाइब्रेरी से भी ज्यादा मालूमात और किताबें वो आपके मोबाइल में मौजूद है। और आप एक दिन में अगर सिर्फ एक वीडियो देखते हैं, जो कि वीडियो अगर 9 मिनट की भी अगर सिर्फ वीडियो है, आप उस वीडियो को देख रहे हैं तो आप ये समझें कि उस 9 मिनट के अंदर आपने इतनी इंफॉर्मेशन अपने दिमाग में गैदर कर ली है जो कि आप कम से कम एक 300 सफ़ों का किताब अगर आप पढ़ लें तो उतनी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। और आप अंदाजा लगाएं कि एक दिन में आप कितने वीडियोस देखते हैं, कितने शॉर्ट्स देखते हैं, कितनी चीजें देखते हैं और इन सब की इंफॉर्मेशन वो आपके दिमाग के अंदर मौजूद होता है। और फिर आपको ये समझ नहीं लगती कि आपका दिमाग कब थक गया है, आपने अपने दिमाग को किस तरीके से जिसे कहते हैं कि फ्रेश करना है, उसको किस तरीके से आपने सही करना है। मेरा एक स्टूडेंट एक दिन मेरे पास आया, उसने मुझे कहा कि सर मैं जो है जिंदगी से बेजार हो गया हूँ और मैं अपनी जिंदगी खत्म करना चाहता हूँ, मैं खुदकुशी करना चाहता हूँ। तो जवान लड़का था, मैंने जब ये बात सुनी मेरे तो पैरों तले जमीन निकल गई। तो मैंने उसे कहा, मैंने कहा देखो, मैं उसका नाम मैं नहीं लूंगा, मैंने उसे कहा देखो यार आप एक काम करो, आप मुझे सिर्फ 1 हफ्ते का टाइम दो। 1 हफ्ते के बाद आप बेशक फिर इस पे बैठ के मेरे साथ डिस्कशन करो कि मैंने अपनी लाइफ खत्म करनी है। तो उसने कहा ठीक है सर। मैंने कहा लेकिन उस 1 हफ्ते में आपने 2 काम करने हैं मेरे कहने पे। आप सिर्फ ये 2 काम करने। मैंने कहा आपके ये सारे ज़हनी तनाव, ज़हनी थकन, ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएँगी। मैंने कहा पहली बात ये है कि आपका जो भी दोस्त हो, जो कोई हो, जिससे भी आप बात करना चाहते हैं, आप उससे मोबाइल पे बात नहीं करेंगे। आप उसके घर जाएँगे, आप उसको कहीं बाहर बुलाएँगे और आप उसके सामने बैठ के उससे बात करेंगे। और दूसरा मैंने कहा आपने बेशक अपने भाई-बहन, माँ-बाप इनसे बात नहीं करनी, लेकिन दिन में आपने कम से कम आधे से 1 घंटा अपने माँ-बाप के पास या अपने भाई-बहनों के पास जाके खामोशी से बेशक बैठ जाएँ। मैंने कहा ये 2 काम करो, 1 हफ्ते बाद मेरे पास आ जाना। तो वो चला गया और
एक हफ्ते बाद फिर उसकी क्लास थी मेरे साथ, हफ्ते में एक दफा हमारी क्लास होती थी। तो वो क्लास से पहले फिर मेरे पास ऑफिस में आया, और वो जब उस दिन आया तो मैंने उसको देखा, वो उसकी एक बिल्कुल चेंज पर्सनैलिटी थी। तो मुझे वो बड़ा हैरान होके कहता, मुझे कहता सर आपके पास कोई कोई चीज है? मैंने कहा क्यों? कहते नहीं सर आपके पास कोई जिन है, कुछ है। आप यकीन करें कि मैं इतना तवाना महसूस कर रहा हूं कि मैंने अपनी जिंदगी में कभी इस तरह महसूस नहीं किया, और मैं बहुत खुशहाल हूं। तो मैंने उसको एक बात कही, मैंने कहा देखो बेटा, आप एक चीज नोटिस करें कि कभी भी आप जब मोबाइल फोन के ऊपर बात कर रहे होते हैं, आप किसी से भी बात कर रहे हो, जब 1 मिनट से ज्यादा आपकी बात हो जाती है तो उसके बाद आप ये देखते हो कि आप के हाथ हरकत करना शुरू कर देते हैं, आप किसी चीज के साथ खेलना शुरू कर देते हो, कोई बॉटल पकड़ लिया, कोई पेन पकड़ लिया, किसी चीज के साथ। अगर आप ये नहीं करोगे, आप थोड़ी देर बाद अपना हाथ हिलाना शुरू कर देते हो, पाँव हिलाना शुरू कर देते हो, या खड़े होकर चलना शुरू कर देते हो और फोन पे बातें करते रहते हो। मैंने कहा ये इस वजह से आपके साथ होता है क्योंकि आपका जो दिमाग है वो जब एक आवाज सुनता है, तो अल्लाह ने ये दिमाग ऐसे बनाया कि वो जब आवाज सुनता है तो उसको उस आवाज के साथ तस्वीर की भी जरूरत होती है, तो उसको वो तस्वीर नजर नहीं आ रही होती, वो फिर उस तस्वीर को ढूंढने की कोशिश करता है, और वो जब उसको ढूंढने की कोशिश करता है तो वो उसको नहीं मिलती, तो आपका दिमाग बेचैन होना शुरू हो जाता है, और उसी बेचैनी में आप हाथ पैर हिलाना शुरू करते हो, आप चलना फिरना शुरू करते हो। जब आपने मोबाइल पे बात करना कम कर दी और आमने सामने बैठ के लोगों की जब बात करना शुरू कर दी, तो आपका दिमाग जो है वो जो एक इस जुस्तजू में जाता था, उसकी वो जुस्तजू खत्म हो गई। और दूसरा मैंने कहा आपको, जो मैंने कहा था कि अपने भाई बहन या वालिद वालदा इनके साथ जाके बैठे, उसकी एक वजह थी। हम जो इंसान हम होते हैं, हमारे इंसान के अंदर एक हमारी एक एनर्जी होती है जिसे हम ऑरा कहते हैं, और हमारा ऑरा कभी किसी इंसान के साथ मैच करता है, कभी वो मैच नहीं कर पाता। तो हम जब आम जिंदगी में बाहर घूमते फिरते हैं, स्कूल जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, वहां हमें ऐसे बहुत से लोग मिलते हैं जिनके ऑरा हमारे साथ, जिनका जो रूहानी एक जो उनकी तवानाई है वो शायद हमारे साथ मैच नहीं करता, उसकी वजह से जो हमारे एक तवानाई है जिस्म की वो कम होती जाती है। लेकिन हम जब अपने माँ बाप या भाई बहनों के साथ वैसे भी अगर बैठे हैं, तो वो जो हमारी तवानाई कम होती है, क्योंकि हम भाई बहनों की, माँ बाप की हमारी एनर्जी सेम होती है। तो आप ऐसे समझे कि जैसे एक बैटरी चार्ज होती है, तो वो उसी तरीके से हमारे माँ बाप या भाई बहन हमें वो चार्ज करते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा आपने सिर्फ ये काम किया है और उसकी वजह से जो है आप इतने ज्यादा तवाना महसूस कर रहे हैं। तो मेरी आप लोगों से भी यही गुजारिश है कि आप लोग सबसे पहले तो एक काम करें, एक आप अपना एक वो रूल बना लें कि दिन में अगर ज्यादा नहीं हो सकता तो कम से कम 1 घंटा तो आप अपने मोबाइल को कहीं पे भी रख दें। हम अक्सर क्या करते हैं, रात को चार्ज पे मोबाइल लगा देते हैं, उसको रात को चार्ज पे नहीं लगाएं। आप दिन के किसी टाइम ऐसे टाइम उसे चार्ज पे लगाएं कि वो चार्ज पे लग जाए, आप उसे यूज ना करें, और आप चले जाएं, जाके भाई बहन के साथ बैठ जाएं, अम्मी अप्पू के साथ बैठ जाएं, बेशक बात नहीं करें, वैसे ही उनके साथ जाके बैठ जाएं। और इस चीज से आप ये देखेंगे कि आपका कितना, जिसे कहते हैं ना, कि आपके एनर्जी में इजाफा हो जाएगा। और दूसरी जो हमने बात की, वो हमने ये बात की ख्यालात के हवाले से। अब ये जो हमारे जहन में जो ख्यालात होते हैं, अभी 80% जो पुराने ख्यालात हैं, इन ख्यालात को हम कैसे रद्द कर सकते हैं? तो इसमें एक टर्मिनोलॉजी होती है जिसे हम कहते हैं क्लोजर, इंग्लिश में उसे क्लोजर कहते हैं, और उर्दू में अगर मैं इसके ट्रांसलेशन करूं कि किसी भी एक कोई भी वाकया उसको इख्तिताम पसीर करना। अब हमारे साथ अक्सर ये होता है कि बहुत से ऐसे वाकयात हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे साथ होते हैं जिनको हम एक मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचा सकते। क्लोजर को आप समझ लें, मंतकी अंजाम तक हम नहीं पहुंचा सकते किसी भी वजह से, तो वो हमारे जहन में बैठ जाता है। अब उसको हम अपने जहन से कैसे निकाल सकते हैं? मिसाल के तौर पे हमें किसी की कोई बात अच्छी नहीं लगी, हम बार बार सोचते रहते हैं इसने ये बात क्यों की, इसने क्यों ये किया, वो क्यों बोला, वो फिर हमारे जहन में घूमता रहता है। हमने कोई काम करना चाहा, हम वो काम नहीं कर सके, वो हमारे जहन में घूमता रहता है। तो इन सारे ख्यालात को हम किस तरीके से अपने दिमाग से हम निकाल सकते हैं, उसका एक बड़ा आसान भी है वो तरीका, लेकिन वो तरीका फिर मुश्किल भी है। मुश्किल वो क्यों है? क्योंकि वो तरीका अपनाने के लिए सबसे पहले आपके लिए जरूरी है कि आपके अंदर जो है अपने अल्लाह के ऊपर यकीन होना चाहिए। पहले वो चीज जरूरी है। एक दफा आपने अपने अल्लाह पे यकीन कर लिया, तो उसके बाद आपके साथ जो भी लाइफ में छोटे मसले हो या कोई बड़ा मसला हो जिसको आप ये देखते हो कि वो आपके बस में नहीं है उसे हल करना, या आपके उससे वो हो नहीं रहा, तो आप एक सिंपल सा काम कर सकते हो। आप जिस शख्स ने वो आपके साथ जो भी वाकया किया है, जो भी परेशानी लेके आए हैं, आप कहे कि जी मैंने अपनी तरफ से इस शख्स को माफ कर दिया है, अब मैं अल्लाह के हवाले करता हूं। अगर अल्लाह समझता है कि वाकई उसने मेरे साथ कुछ गलत किया है, तो अल्लाह उससे हिदायत कर दे या अल्लाह उससे सजा दे दे। अगर उसने कुछ गलत नहीं किया तो बस ठीक है, अगर उसके साथ कुछ भी नहीं होगा, लेकिन मैंने अपनी तरफ से उससे माफ कर दिया और मैंने वो चीज अल्लाह के हवाले कर दी। तो ये एक
سننے میں بہت آسان ہے لیکن یہ کام کرنا بڑا مشکل ہے. ہم جب یہ کام نہیں کرتے تو یہ ساری باتیں جو ہے نا یہ ہمارے ذہن میں بیٹھ جاتی ہیں. تو یہ جب ہمارے ذہن میں بیٹھ جاتی ہیں تو ہم آہستہ آہستہ اپنے انہی خیالات اور انہی باتوں کے ہم غلام بن جاتے ہیں. اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ برین از اے ویری بیڈ ماسٹر. مطلب جب آپ اپنے برین کے ہاتھ میں چلے گئے, آپ جب اپنے خیالات پہ چلنا شروع ہو گئے, آپ جب اپنے خیالات کے ہاتھوں مجبور ہونا شروع ہو گئے تو وہ آپ کو کہیں کبھی نہیں چھوڑے گا. تو اس میں بہتر آپ کے لیے یہی ہے کہ آپ جسے کہتے ہیں کہ ان خیالات کو اپنے ذہن سے نکالیں, آپ اللہ پہ تھوڑا ٹرسٹ رکھیں اور اللہ کے حوالے کر دیں اس چیز کو. اللہ پھر اپنے طریقے سے آپ کے لیے بھی بہتری کرے گا, اور جس کسی نے آپ نے سمجھا کہ آپ کے ساتھ غلط کیا تو اس کے لیے بھی بہتری کرے گا. یہ تو ہو گئی ایک بات. ابھی اگلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جو ریالٹی ہے, اس ریالٹی کو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں, کیونکہ ریالٹی کو سمجھنا بہت ایک مشکل چیز ہے. ریالٹی ہر انسان کی اپنی ایک حقیقت ہوتی ہے, ہر انسان نے اپنی ایک خیالی دنیا بنائی ہوتی ہے اور وہ یہی سمجھتا ہے کہ اصل دنیا جو ہے وہ یہی ہے. میں آپ کو ایک بہت چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ایک بچہ جب پیدا اگر ہو, اس بچے کو اس کے ماں باپ اگر چینی دے کے کہیں کہ یہ نمک ہے اور نمک دے کے اسے کہیں کہ یہ چینی ہے, وہ بچہ 3-4 سال تک 5 سال تک جب تک وہ گھر میں ہے وہ اسی طرح یہی سوچے گا. اس کی حقیقت یہی ہوگی کہ یہ چینی ہے اور یہ نمک ہے. اور وہ جب اصل دنیا میں اسکول میں چلا جائے, وہاں پہ اسے جا کے جب پتا لگے کہ جی جو مجھے چینی کہا گیا تھا وہ نمک ہے اور جو نمک کہا گیا تھا وہ چینی ہے, تو وہ کبھی بھی اس بات کو نہیں مانے گا. اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ بار بار ایک ہی سورس سے صرف ایک بات کو بار بار سنتا رہا ہے, تو وہ اس کی وجہ سے اس کے دماغ میں وہ چیز پختہ ہو گئی ہے. تو آپ نے جب بھی حقیقت کو, اگر ریالٹی کو سمجھنا ہے, آپ اپنے آپ کو ایک سورس پہ محدود نہیں رکھیں. کوئی بھی خبر آپ کے سامنے آئے, کوئی بھی ایشو آپ کے سامنے آئے, کوئی بھی چیز آپ کے سامنے آئے, کوئی بھی مسئلہ آ جائے آپ کے سامنے, تو آپ یہ کوشش کریں کہ آپ کم سے کم 3 یا 4 سورسز سے اس کو ویریفائی کریں, 3 یا 4 اسکالر سے اسی مسئلے پہ اس کی بات سنیں, اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ ان تینوں میں سے یا ان چاروں میں سے کس نے زیادہ ملی جلی باتیں کی ہیں اور کن کی باتیں زیادہ کامن ہیں. آپ پھر انہی باتوں کو لے کے آپ اپنا ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک پرسپشن بنا سکتے ہیں, ایک اپنا ایک خیال بنا سکتے ہیں اس ایشو کے حوالے سے. لیکن اس میں پھر آپ نے ایک اور کوشش بھی کرنی ہے جو کہ بڑا مشکل ہوتا ہے. آپ نے ہر ایشو کے اوپر صرف اپنے ہم خیال لوگوں کی ویڈیوز نہیں دیکھنی, ہم خیال لوگوں کی باتیں نہیں پڑھنی. جو آپ کے خیال سے متفق نہیں ہیں یا جن کے خیال کو آپ صحیح نہیں بھی سمجھتے, آپ ان کی باتوں کو بھی ضرور سنیں, آپ ان کی باتوں کو بھی ضرور وہ کریں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کے مائنڈ میں ایک سپیس بننا چاہیے الٹرنیٹو ویو کو سننے کے لیے. آپ کے لیے شاید شروع میں الٹرنیٹو ویو کو سننا مشکل ہو جائے گا, ایک ٹائم آ جائے گا اس کو سننا آپ کے لیے بڑا آسان ہو جائے گا. اس کے بعد ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ پھر اس کو سننے کے علاوہ آپ اس کو سمجھنے بھی لگ جائیں گے, الٹرنیٹو ویو کو بھی. اس میں پھر آپ کو تھوڑا اور ٹائم لگے گا, اور اس کو آپ جب سمجھنے لگ جائیں گے تو اس کے بعد پھر آپ جسے کہتے ہیں کہ حقیقی معنوں میں کسی بھی ایشو کے اوپر اپنا ایک ریالٹی بیسڈ پرسپشن بنا سکتے ہیں. لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ یہ کام اتنا آسان نہیں ہے. یہ کام کرنے کے لیے آپ کسی کو ہفتے لگ سکتے ہیں, کسی کو مہینہ لگ سکتا ہے, کسی کو سال لگ سکتا ہے, کسی کو 5 سال لگ سکتا ہے. لیکن جو سب سے ضروری چیز ہوتی ہے, ہمیشہ ایک بات کہی جاتی ہے کہ the longest journey starts with a single step. اور وہ جو سنگل سٹیپ ہے وہ ہم نے آج لیا ہے, اور ہم اپنے آج اس چینل کے توسل سے میں آپ سے ایک وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد ہم ادھر جو بھی ویڈیو جو بھی چیزیں شیئر کریں گے, میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا کہ وہ حقیقت پہ زیادہ مبنی ہو, اس میں کوئی بائسز وغیرہ نہ ہو, اور وہ آپ کے زندگی میں اور آپ لوگوں کے لیے بھی وہ آسانی جسے کہتے ہیں کہ کریٹ کریں. اور آپ کو اگر میری باتیں اچھی لگی ہیں تو آپ اس کو چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں اور لائک بھی کریں. اگر آپ کو میری باتیں اچھی نہیں بھی لگی, آپ پھر بھی اس ویڈیو کو شیئر کر سکتے ہیں لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو جی یہ کیسی عجیب باتیں کر رہے ہیں. دونوں صورت میں آپ اس کو شیئر بھی کر سکتے ہیں. اور کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ خوش رہنے کی کوشش کریں, اور کبھی بھی کسی انسان کو آپ یہ پاور نہ دیں کہ وہ آپ کی زندگی کی خوشی کو یا غم کو ڈیفائن کر سکے. تو اسی تھاٹ کے ساتھ ہم اپنے آج کی اس ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں, اور انشاءاللہ آج سے 2 ہفتے کے بعد ایک اور ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. لیکن آپ نے مجھے کمنٹس میں ضرور یہ بات بتانی ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ ہم اپنی ویڈیوز کو تھوڑا اور لمبا رکھیں, یا جتنا ہے وہ صحیح ہے, یا اس کو اور تھوڑا سا جو ہے ہم شارٹ کر لیں. لیکن آپ کو اگر زیادہ شارٹ ویڈیوز کی ضرورت ہوگی تو اس کے لیے پھر میں یہ کروں گا کہ میری انہی ویڈیوز میں جو مختلف میں نے باتیں کی ہیں ان کی میں شارٹس بنا کے بھی
آپ کے لیے شیئر کر دوں گا. آپ کے سننے کا بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.